علی حیدر اصغری صاحب تشریف لائے ہیں. ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور کچھ وہ اپنے خیالات کا اظہار آپ کے بیچ میں کریں گے. یہاں پر 3 مرتبہ سے ممرہ میں مسلسل لاڈلے ودھائک ممبر آف اسمبلی جناب ڈاکٹر جتیندر اوہاٹ صاحب، شمیم خان صاحب اور دیگر آپ کے ہاتھ پاؤں بن کر کے ممرہ کو وکاس کی طرف لے جانے والے کارپوریٹرز اور دیگر شخصیتیں یہاں موجود ہیں. 20 برسوں سے حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر میں تقریر کرنے آتا ہوں. 20 برسوں سے مسلسل میں نے امرت نگر روڈ پر تمام مسلکہ اسلامیہ سے خطاب کیا. ممرہ کی دھرتی پر میں ہمیشہ صرف مذہبی رہا. مذہب، ملت اور قوم کے بارے میں ہمیشہ آواز اٹھاتا تھا. میں نے ارادہ کیا تھا کہ کبھی میں ممرہ میں سیاسی سٹیج پر نہیں آؤں گا، لیکن یہ ارادہ مجھے توڑنا پڑا. توڑنے کا سبب یہ بنا کہ کل تک ہمارا ملک جو اتحاد، امن اور ایکتا کا پرتیک تھا، آج وہ ہمارا ملک کسی اور روش پہ جا رہا ہے. نفرتوں کی آندھیاں چلائی جا رہی ہیں، زبانوں، بھاشاؤں، علاقوں اور رنگوں میں بانٹا جا رہا ہے. مسلمان آزادی سے لے کے اب تک اس ملک میں بہت ساری پریشانیاں سہتا رہا، مگر ملک کی بقا، ملک کے استحکام کے لیے اپنے لیے سب کچھ جھیل جاتا تھا. لیکن جب سے بات شریعت مطہرہ کی آئی، آج جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کامن سول کوڈ لائیں گے، آج جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مسجدیں نہیں رہنے دیں گے، اذانیں نہیں رہنے دیں گے، تو پھر مسئلہ ہماری غیرت کا آ گیا. اور اگر ایسے میں جو کلمہ پڑھ کے بھی، مسلمان ہو کر کے بھی ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے، یا بی جے پی کے ساتھ بلا واسطہ یا بال واسطہ کسی بھی صورت میں اگر نظر آ رہا ہے، تو وہ پارٹی کسی بھی دھرم، کسی بھی سمودائے کی نہیں رہی. میرا تعلق شیعہ مذہب سے ہے، لیکن کبھی میں نے اپنے کو شیعہ مذہب کا مقرر نہیں سمجھا، میں نے عالم اسلام کا مقرر سمجھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج میں یہاں صرف شیعہ بن کر کے نہیں، شیعہ سے بلانگ کرتے ہوئے پورے ملت مسلمہ کا ترجمان بن کر کے آیا ہوں. مہاراشٹر کا الیکشن اس وقت، اس گھڑی میں سب سے اہم بن گیا ہے. میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کے الیکشن جو ابھی گزرے ہیں وہ اتنے اہم نہیں تھے جتنا اس وقت مہاراشٹر کا الیکشن اہم ہو گیا. اور یہاں پر جو ایسے قد ہیں ڈاکٹر جتیندر اوہاٹ جیسی صورت میں، ہماری مسلم قیادتوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جتیندر اوہاٹ صاحب کے ساتھ میں آج اس لیے آ کر کے بیٹھا ہوں کہ ڈاکٹر جتیندر اوہاٹ کا تعلق مسلم سمودائے سے نہیں ہے. اس کے باوجود بھی مسلم مسائل سے اتنا تعلق رہا کہ کبھی ممرہ کے کسی بھی مسلم مسئلے سے ایک لمحے کے لیے وہ غافل نظر نہیں آئے. اور میں نے اس 20 برسوں کی زندگی میں دیکھا کہ چاہے وہ جمعیت علماء کا قومی یکجہتی پروگرام رہا ہو، چاہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا کا دین بچاؤ دستور بچاؤ کا پروگرام رہا ہو، چاہے قدس کی ریلی کا پروگرام رہا ہو. ابھی ہمارے ایک وکیل صاحب تھے جو یہاں ٹہل کر گئے، انہوں نے کہا ہم نے غزہ پر پروگرام دہلی میں کیا. آپ دہلی میں کرتے ہیں، لیکن جتیندر اوہاٹ صاحب کے زیر سرپرستی غزہ پہ پروگرام ممرہ میں بھی ہوا، وائی جنکشن پر، جہاں لاکھوں کی تعداد میں تھے. انہیں آج اگر مسلم دشمن کہا جا رہا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر مسلم دوست کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور یہاں بیٹھے ہوئے میرے تمام آدرنیہ میڈیا کے لوگ، عزت مآب پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگ، میں آپ سے بھی ایک بات کہوں گا کہ یہ ہاتھوں میں جو آپ نے اپنے کیمرے اٹھائے ہیں، یہ کیمرہ نہیں ہے، بلکہ ملک کی تعمیر کا ایک اسلحہ آپ اٹھائے ہوئے ہیں.
اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے ایک ایسے امیدوار کی طرف جس کے جیتنے کے راہ میں لوگ جیتنے کے لیے ممرا نہیں آئے ہیں، ڈاکٹر جتیندر اوہاٹ کو ہرانے کے لیے ممرا آئے ہیں، تو میں انہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ممرا سے باہر سے چل کر کے یہاں ڈاکٹر جتیندر اوہاٹ کو ہرانے کے لیے آئے ہیں تو آنے والی 20 تاریخ کو ہم تمام مسلک کے مسلمان جتیندر اوہاٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے یہ بات بتائیں گے کہ ہم ایسی ہر سمپردائکتا کو ہرانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس مہاراشٹر کے اندر سب سے خوبصورت چہرہ اتحاد کا، امن کا، شانتی کا اگر کوئی ہے تو وہ ممرا کی سرزمین ہے۔ آج فرقہ پرست طاقتیں سب سے زیادہ جس سے خوف محسوس کر رہی ہیں وہ ممرا کی دھرتی ہے، کیونکہ ممرا تمام ایک بھارت جس کا سپنا گاندھی جی نے دیکھا تھا، جس کو ساکار جواہر لال نہرو نے کیا اور ان کے ساتھ کے لوگوں نے کیا، اس سپنے کو سجائے ہوئے آج ڈاکٹر جتیندر اوہاٹ اسی بھارت کے نرمان میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ایک اور آخری بات میں نے پہلے بھی کہا، شمیم بھائی سے بھی کہا، اور آپ سارے پترکار جانتے ہیں کہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ گفتگو کرنے والا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اگر اوہاٹ صاحب نے ابھی یہ کہا ہے کہ 2 جگہ ناکہ بندی لگائی جائے، پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا پیسے لے کر کے جو قومیں کسی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں وہ پیسوں کے ختم ہو جانے کے بعد بیٹھ جاتی ہیں۔ ہم ڈاکٹر جتیندر اوہاٹ کے ساتھ ان کی خدمتوں کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ممرا کو اس وکاس کی طرف لے جا کے اپنے اس 15 برس کے دور میں پہنچایا کہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ پہلے میں ممرا آیا کرتا تھا تو معلوم ہوا کہ 6 گھنٹے نہ آئیے گا، یہاں لائٹ مسلسل نہیں رہتی، فلاں دن نہ آئیے گا، آپ کو وضو کرنے کا پانی نہیں ملے گا۔ جو ممرا پاؤڑیوں پہ جی رہا تھا، ڈاکٹر جتیندر اوہاٹ صاحب کے آنے کے بعد آج ایک روڈ کا جو ممرا تھا، آج MM ویلی کی طرف سے جو وکاس ہوا، اس علاقے کو آپ دیکھنے جائیں اور دوسرے علاقے کو، وائی جنکشن کو دیکھیں، ریتی بندر کو دیکھیں، یہ روشنیاں، یہ جگمگاتا ہوا شہر جب آپ پہاڑوں کی بلندی سے دیکھتے ہیں تو آج یہ کسی اور ملک کا منظر پیش کرتا ہے، اور اس کی اس تعمیر میں ڈاکٹر جتیندر اوہاٹ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں ایک بات میں پورے ممرا کے ذمہ داروں سے، خاص طور پر علماء کرام سے، سارے علماء نہیں آتے لیکن میں تمام پترکاروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں کوئی سیاسی بات نہیں کرتا، مگر جب سے الیکشن کی تاریخوں کا اعلان ہوا ہے میں نے تمام مسلکوں کے علماء کے دفتروں میں بیٹھ پر اور فون کر کر کے یہ پوچھا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، تو سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ جب مولانا سجاد نعمانی آج ہندوستان گیر قیادت نگاہ رکھے ہوئے اگھاڑی کو جتانے کی بات کر رہی ہے، جتیندر اوہاٹ صاحب کو جتانے کی بات کر رہی ہے، تو میں آج پریس کانفرنس میں آ کر کے اپنے بزرگ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی تائید کر رہا ہوں، جمعیت علماء کی تائید کر رہا ہوں، مسلم پرسنل لا کی تائید کر رہا ہوں، اور ان تمام چیزوں کی تائید، ان تمام اداروں اور بڑے بڑے قیادتوں کی تائید اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ جتیندر اوہاٹ صاحب ہیں، جنہیں 3 بار ہم نے آزمایا ہے۔ آج ہم اس سنسٹیو اور اس حساس دور سے گزر رہے ہیں جہاں کوئی کتنا اچھا بن کے کیوں نہ آ جائے لیکن کسی نئے کو ہم آزمانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، بلکہ جو ہمارا آزمایا ہوا ہے ہم اسی کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے تاکہ ممرا کے اندر سمپردائکتا کا ننگا ناچ نہ ہو سکے۔ جو مختلف موقعوں پر کیا گیا، وہ ریلیاں کہ جو شہر کے باہر گزاری جاتی تھی، جن کا یہاں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، انہوں نے یہاں رہ کر کے اس طرح کی کوششیں کی ہیں۔ اکثر ڈاکٹر جتیندر اوہاٹ صاحب پر مسلم دشمنی کے جو الزامات لگائے گئے، اس سلسلے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب بھی بولے ہیں تو فقط ممرا کے لیے نہیں بولے ہیں بلکہ ہندوستان پر پورے مسلموں کے مسائل پر بولے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ممرا کی سرزمین فقط ایک علاقے کی سرزمین نہیں ہے بلکہ پورے بھارت کی سرزمین ہے۔ ایک آخری بات کہ ممرا میں جتنے ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، اسکولز ہیں، مدرسے ہیں، آج انہیں مدرسے بھی اچھے نہیں لگتے۔ آج ان کی سائٹوں پہ جب میں جا کے دیکھتا ہوں، انہیں ہماری بھاشا اردو، جس کا ابھی کل دن منایا گیا اوہاٹ صاحب، یہ بھاشا جو جوڑتی ہے، جو محبتوں کی بھاشا ہے، جس بھاشا کے بغیر ہندی مکمل نہیں ہوتی ہے، اس اردو کے بغیر بھارت کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ مگر
उस जबान की दुश्मनी जानते हैं किस तरह की गई? उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट का एक उम्मीदवार, उनकी पार्टी का, जो महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार है इंदौसी में, उसने मुसलमानों की अक्सरियत देखकर एक हैंडबिल, एक अपील की हैंडबिल उर्दू में निकाली, तो उसको लेकर के इन फिरका परस्त पार्टियों की साइटों पर जिस तरह से बातें आई हैं कि जैसे उर्दू में हैंडबिल निकाल करके उसने कोई देशद्रोह का काम किया है, इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। तो याद रखिएगा कि चाहे मदरसे हों, चाहे स्कूल हो, चाहे इदारे हो, मैं हर तरफ के जिम्मेदारों को, उसमें ये मीडिया भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है समाज की, याद रखिएगा, अगर आपने समाज को मजबूत करके और समाजी सियासत नहीं खड़ी की तो फिर समाज सियासी हो जाएगा, और जब समाज सियासी हो जाएगा तो सांप्रदायिकता समाज को चलाएगी, और जब सांप्रदायिकता समाज को चलाएगी तो उसमें नफरतें पैदा होंगी, नफरतों की खेतियां होंगी, नफरतों के फल उगेंगे। और याद रखिए, ये फकत सिर्फ 2024 का इलेक्शन नहीं है, बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल और मुल्क के संविधान के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। एक तरफ बीजेपी जैसी पार्टी है जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अभी औहाड साहब ने जब कहा ये कि वो कह रहे हैं एक रहो, एक हो जाओ, मैं कहता हूं ये कोई बुरी बात नहीं, ये तो मैं मुसलमानों से भी कहता हूं एक रहो, हिंदू भाइयों को भी एक रहना चाहिए, आप भी हिंदू भाइयों में से हैं। कुछ लोग यहां मुझे कहते हुए मिले, औहाड साहब वहां जाते हैं, कलवा जाते हैं तो हिंदू हो जाते हैं। मैंने कहा हिंदू हो नहीं जाते हैं, वो हिंदू हैं, कलवा में वो हिंदू हैं, लेकिन जब यहां आते हैं तो वो मुसलमान नहीं बनते, बल्कि हिंदू रह करके मुसलमानों की तायीद करते हैं, मुसलमानों का विकास करते हैं, मुसलमानों के मसाइल सुनते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा उनकी अदा है, यही उनकी खिदमतों का सिला है, जो मुमरा के अवाम को, उलमा को, इदारों को, जिम्मेदारों को ये बताना पड़ेगा कि मुमरा फकत वो नहीं है कि जो रोडों पे बसता है, मुमरा वो है कि जो घरों में बैठकर शरीफ बच्चे पैदा करके आगे बढ़ाता है। और याद रखिएगा कि मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी मुल्क के वजीर आजम ने, वो आए हमारे औहाड साहब से कुछ सबक लें, उन्हें चाहिए कि वो सीखें। अभी झारखंड में बाकायदा इस वक्त इलेक्शन वहां भी हो रहा है, महाराष्ट्र का टाला गया, हरियाणा के साथ होना था, टाला इसलिए गया कि ताकि सांप्रदायिकता 1-2 महीने के अंदर महाराष्ट्र के अंदर सारे जाल बिछा सके और उसके बाद महाराष्ट्र की फिसाद को उलट दिया जाए। और आज अगर ये सब रहन न रखे गए इदारे होते तो आज मुल्क का सबसे बड़ा ओहदे पर रहने वाला गिरफ्तार कर लिया जाता, नाम लिए बगैर। यहां तक कहा कि इनसे बचो और इनसे बचना है। पहले इन्होंने हमारी रोटियां छीनी हैं और अब हमारी बेटियां छीन रहे हैं। इस तरह के नफरतों की बात उन्होंने अपनी तकरीर में की है, जो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से चल रही है, जो ये बता रहा है कि अगर आपने जाग करके इस असेंबली में फैसला नहीं किया, क्योंकि ये जज्बात का इलेक्शन नहीं है, ये अक्लों का इलेक्शन है। आपको अपनी अक्लों को इस्तेमाल करके, कैसे थे वो हमारे लोग कि जो अपने मुल्क के लिए शहादतें पेश करके मुल्क को बाकी रख ले जाते थे, क्या हम अपना कुछ वक्त दे करके अपने समाज को बाकी नहीं रख सकते? बस इसी जज्बे के तहत मैं इस वक्त चल करके आया हूं और पहुंच करके आया हूं। और आज यहां जो कुछ मैं बोल रहा हूं, मैं किसी सियासी पार्टी का नुमाइंदा बन करके नहीं, बल्कि एक शिया मुस्लिम इस्लामिक ओरेटर की हैसियत से, एक खतीब की हैसियत से, ऑल इंडिया शिया फेडरेशन की हैसियत से, और तमाम मकातिब फिक्र के उलमा के तर्जुमान की हैसियत से आज मैं इस तारीख में ऐलान करता हूं कि मैं जितेंद्र औहाड साहब के साथ हूं और आइंदा भी इनके साथ खड़ा हूं। और इंशाअल्लाह एमडी वेटिंग हॉल 13 तारीख को हमारे शिया समुदाय के उलमा, अंजुमने और इदारे वहां पर जमा होकर के पूरी कौम, मिल्लत हमारी, पूरा मसलक हमारा जितेंद्र औहाड साहब को वहां ताईद का ताज पहनाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।